النبي الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاری۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم سب ابھی عمرے سے فارغ ہوئے ہیں۔ تخیلاتی طور پر، خیالی طور پر اب انشاءاللہ عنقریب مدینہ پاک بھی حاصل ہوں گے۔ تو مدینہ پاک پہنچنے سے پہلے کچھ لمبا وقفہ لے لیں تاکہ خوب عشق محبت پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ مدینہ پاک پہنچیں گے، وہاں کے آداب کیا ہیں بتائیں گے۔ اس سے قبل چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں سے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے، بڑی تمناؤں کے بعد یہ سفر نصیب ہوتا ہے، اور بعض لوگ بڑی مشقتوں کے بعد اس کو حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے جیسا مقدر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ملے اس دوران کہ کسی کو جاتا دیکھا دل میں تڑپ پیدا ہوئی، آنسو ٹپکے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کھول دی۔ ایک ساتھی نے بتایا، میں اپنے گھر میں لا کر کے ایک پترے کا ڈبہ رکھ دیا جس کو ہم لوگ گلہ بولتے ہیں۔ جب کبھی گھر میں پہنچتا، جیب میں کچھ زائد پیسہ دیکھتا تو حرمین کے سفر کے مقصد سے اس میں ڈال دیتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عمرے کا سفر اتنا عام نہیں ہوا تھا، لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس شخص کا کوئی بہت بڑا کاروبار اور کوئی بہت بڑی دکان نہیں تھی، بلکہ وہ زمانہ جب کہ بہت پوڑیاں بھی نہیں بکتی تھی، وہ پان ٹپری چلاتے تھے، لیکن اندر میں عشق محبت، حرمین کی حاضری کی آگ لگی ہوئی تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اب دیکھنا چاہیے گلے میں کتنا پیسہ ہے۔ پاسپورٹ وغیرہ پہلے ہی بنا لیا انہوں نے۔ ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، جس سے ایمان و یقین میں مزید قوت آتی ہے۔ کہا کہ جب میں نے ڈبے کو کھولا تو اس میں سے اتنا ہی پیسہ نکلا جس سے میری بیوی کے حج کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ بہت سے لوگ ایسے پہنچتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو اتنا اہم سفر جو اتنی تمناؤں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد ہم کو حاصل ہو، اور یوں ہی سرسری ہو جائے، سرسری جا کر کے آ جائیں، یہ ایک ایمان والے کا شیوا نہیں۔ ایمان والے کو اس کی تیاری سے لے کر کے جا کے آنے تک کے اپنے آپ کو، ہماری زبان اتنا مینٹین کر لینا چاہیے، اتنا متحرک اور فعال بنا لینا چاہیے کہ جہاں ہم اس عبادت کو ادا کریں اسی کے ساتھ ساتھ ایک واجب بھی ادا ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری دینی تعلیمی تربیت ہو جائے، دینی تعلیم و تربیت ہو جائے۔ یعنی ہم اس سفر کو اپنے لیے اپنی دینی تعلیم و تربیت کا بہترین ذریعہ بنا لیں۔ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی نگرانی میں آدمی اسی علم پر عمل کرے، اور جب تک تربیت نہیں ہوتی آدمی کو عمل کرنے کی سہولت نہیں ملتی، عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو کوشش یہ ہونا چاہیے جب اللہ نے قبول کیا ہے تو اسی سفر کو ہم اپنی تعلیمی اور تربیتی ایک سفر بنا لیں، اور اپنی دینی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنا لیں، اور اس کی شروعات ایسے ہو کہ جیسے ہی ہم قدم آگے بڑھائیں، پاسپورٹ جمع کرائیں، پیسہ جمع کرائیں، اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ طے کر لیں کہ روزانہ مجھ کو اس 1 گھنٹے میں عمرہ سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ ایسے حالات اور ایسی باتیں سامنے آئی ہے، جیسے کبھی حج کے عمرے کے سفر سے واپس آنے والوں نے بتایا
السلام علیکم. بیان کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں پھر بات کرتا ہوں. السلام علیکم. گھر سے فون کہ جب وہاں پر حلقہ لگایا گیا، معلوم کیا گیا، تو سورہ فاتحہ تو دور کی بات کہ سارے سور علم ترا وغیرہ دور کی بات، تلبیہ تک کی یاد نہیں تھا حجاج کرام، جبکہ تلبیہ واجب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شوق اور جذبات میں نکل رہے ہیں لیکن اس کی تربیت حاصل نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. ہم 1 گھنٹہ طے کر لیں کسی عالم دین کے پاس جا کر کے، یا کوئی ایسا شخص جو جا کر کے آیا ہے اس سے وقت لے لیں، ارے کہیں کہ مجھ کو کون کون سی دعائیں سیکھنے ہیں وہ بتا دیجیے، ان سے لکھوا لیں. ایسی کتابیں مہیا ہے، دکانوں پر حاصل کر لیں اور ان کو یاد کر کر کے سنانا شروع کریں. تو اس میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سفر سے لے کر کے وہاں وقت گزاری تک کی ساری دعائیں یاد کریں. ابھی جیسا کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بتایا نا کہ دعا مانگنا یہ ایک اہم عمل ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ دعا مانگنے سے شرماتے ہیں. اب یہ نہیں آنے کی وجہ سے شرماتے ہیں یا حقیقت میں شرح میں نہیں معلوم. دعائیں آنی چاہیے، دعائیں سیکھنا چاہیے. میں تو یہاں تک کہ کہتا ہوں کہ چاہے اردو میں ہی مانگے، اس میں شرمائے نہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، کیفیات اور جذبات دیکھے جاتے. ہم مانگے تو صحیح، سیکھیں اس کو. ایسی کتابیں لے لیں جس میں اردو میں دعائیں ہیں، اس کو بار بار پڑھیں تاکہ ہماری زبان زد ہو جائے اور وہاں مانگنے میں ہم کو کیفیت حاصل ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم وقت نکال کر کے سفر کی دعا سے لے کر کے راستے کی دعائیں لے کر کے وہاں جتنی دعائیں یاد کریں ساری دعاؤں کو یاد کریں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا سفر عمرہ ہمارے لیے بہت سی مسنون دعاؤں کے یاد کرنے کا، اور ایک مومن کو جتنا قرآن یاد ہونا چاہیے اس کے یاد ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. ایک بہترین چیز حاصل ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے ان دعاؤں کے علاوہ عملی طور پر کسی سے عمرہ سیکھنے کی کوشش کریں. ایک تو زبانی طور پر جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتا دیا اور کسی نے بتایا ہے، ان لوگوں نے یہ زبانی طور پر بتا دیا گیا، لیکن یہ عمل اس وقت انتہائی آسان ہو جاتا ہے جب اس کو عملی طور پر کوئی ہم کو سکھا دیتا ہے کہ عمل ایسے کیا جائے گا اور یہ ایسا کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے اتنا روپیہ لگا رہے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں، اپنے جذبات کو لے کر کے جا رہے ہیں اور اسی چیز کو نہ سیکھا ہو جس کے لیے جا رہے ہیں، تو بہت بڑا خسران اور نقصان ہے یہ ہمارے لیے. اس کے لیے وقت فارغ کر لیں، تاریخ سے 1 مہینہ پہلے سے شروعات میں لگ جائیں. اور میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے کہ جب تاریخ طے ہو جب ہی کر لے. ہر مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے جس طرح وہ وضو سیکھنا، نماز سیکھنا ضروری سمجھتا ہے، حج عمرہ بھی سیکھنا ضروری سمجھ لے. ہو سکتا ہے اس سیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کا سفر آسان کر دیں گے، اس کے لیے قبول کر لیں گے. بہت آسان چیز ہے. اسی سیکھنے میں ایک چیز ہم کو وضو بھی سیکھنا ہے، اسی سیکھنے میں ہم کو نماز بھی سیکھنا ہے، اسی سیکھنے میں ہم کو سورہ فاتحہ، کلمہ طیبہ، بلکہ 5 کلمہ، آمنت باللہ، جتنے ہی چیزیں ہیں عام طور پر مکاتیب میں یاد کرائی جاتی ہے. ہم نے بچپن میں یاد کیا ہوگا، اس کو دہرا لیا جائے، لیکن اپنے آپ کو اس میں لگایا جائے. اس میں لگانے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہم کو ہوگا وہ یہ ہے کہ طبیعت دھیرے 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 گھر کاروبار سے ہٹے گی اور حرمین کی طرف لپکے گی. ورنہ دیکھنے میں یہاں تک کہ آیا حاجی وہاں پہنچ جاتا ہے، عمرے میں لگ جاتا ہے، لیکن اس کا کاروبار اس سے نہیں چھوٹتا. وہ موبائل جب پکڑے گا تو گھر کاروبار کی ہی باتیں کرے گا، کارخانوں میں گوا کی نہیں گوا، دیکھ ذرا سا ایسے اور یہ ہوئے. حالانکہ ہم سب کچھ یہاں پر اللہ کے حوالے چھوڑ کے گئے، ان کے مہمان ہیں اور ساری چیزیں ان کے سپرد کی ہیں. وہ بہترین نگراں اور نگہبان ہیں. اگر ہم اس انداز سے چلیں گے یہاں سے تو ہماری طبیعت یہاں سے دھیرے دھیرے دنیا کی محبت سے ہٹے گی اور آخرت کی طرف لگے گی، حرمین میں دل لگے گا. پھر وہاں جاتے ہی ساتھ ہم کو جو کیفیت 1 ہفتے کے بعد حاصل ہوگی انشاءاللہ وہ کیفیت جاتے ہی ساتھ حاصل ہو جائے گی کہ حرمین میں دل لگنے لگے گا. ورنہ یہاں تک کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض سفر کرنے والے سفر کر کے گئے، عمرہ کر کے آ گئے تو 2 دن تک کے حرم گئے ہی نہیں. افسوس کی بات ہے، وہاں تو کوئی اور کام ہے ہی نہیں.
اسی کے لیے گئے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب وہاں پہنچے، ایک مرتبہ گئے کھانے کے لیے، اس کے بعد پھر پہنچے، پھر رات میں ہی واپس آئیں. اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہم حرمین شریفین میں گزارنے کی کوشش کریں. اگر بلڈنگ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تو پھر شیطان کی پوری فیلڈنگ جم جاتی کہ سب سے پہلے یہی باہر آئے گا، موبائل، اور یہ آ کر کے ایسی ایسی خرافات میں لگائے گا، اللہ کی پناہ. پھر کیا ہوتا ہے، وہاں گروپ پر جاتا ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، اور جو باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ باتیں، وہاں سیاست کی باتیں لے لیں گے، یہ لیں گے، جس کا ہم کو رتی فائدہ ہونے والا نہیں. وہاں تو تذکرہ یہ ہونا چاہیے، ارے بھائی میں گیا تھا تو میرا رمل چھوٹ گیا، استعلام چھوٹ گیا، ذرا دیکھو تو کسی کو کوئی معلوم ہے تب کیا کرنا پڑے گا. یہ تذکرہ ہونا چاہیے، اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور کام بھی آسان ہو جائے گا. تو سب لوگ کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ ابھی سے. تو پہلا کام یہ ہے کہ سفر کی دعا سے لے کے وہاں جتنی دعائیں یاد کرنی ہے وہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ، پانچوں کلمہ سورہ فاتحہ، کم از کم 4 سورتیں اور زیادہ سے زیادہ 10 سورتیں علم طرح سے لے کر کے والناس تک کی سیکھ لیں، یاد کر لیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ ہم عملی طور پر پورے عمرے کو سیکھ لیں کسی کے پاس بیٹھ کر کے، پھر دیکھنے اس کی برکت انشاءاللہ وقت گزاری آسان ہو جائے گی. تیسری ایک اہم بات یہ عرض کرنی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب ہر جگہ صرف شہر مالیگاؤں میں نہیں بلکہ تقریباً پوری دنیا میں عمرہ کرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے طبقے کو قبول کیا ہے، تو ہمارا یہ عمرہ تفریح نہ بن جائے، گھومنے پھرنے کا ذریعہ نہ بنے. اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ عمرہ سیکھیں، دعائیں سیکھیں، اس کو دینی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنائیں. دوسری طرف اس بات کی کوشش کریں کہ ہم 10-15 لوگ مل کر کے، کہ بھائی ہم 10-15 لوگ جا رہے ہیں، اللہ نے ہم کو استطاعت دی ہے، ایسے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اس بات کی کوشش کریں اپنے طور پر اپنے خرچے سے کسی عالم دین کو مقرر کر لیں. ہم سب عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ چل کہ ہم کو عمرہ کرائیے، ہم آپ کی نگرانی میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں. جب ہم کسی عالم دین کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا سفر انتہائی آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ تربیت یافتہ عالم دین ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر دینی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے گا، ہماری ظاہری باطنی ترقی کا ذریعہ بنے گا، اور زندگی میں ایک انقلاب لائے گا. چونکہ علماء نے لکھا ہے حج عمرے کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد آدمی کو دنیا پھیکی لگنے لگے، دنیا کی رغبت اور شوق کم ہو جائے، دنیا کی محبت کم ہو جائے، اور آخرت کی رغبت اور فکر بڑھ جائے. یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے. اور جب آخرت کی فکر آدمی کے اندر آئے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا دل اعمال میں لگے گا، مسجد میں لگے گا، خرافات سے بچے گا. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر سے 10-15 لوگ جمع ہو کر کے، اور یہ بہت مشکل کام بتا رہا ہوں لیکن بہت فائدے کی بات بتلا رہا ہوں، اور یہ بات میں صرف یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. وہاں مکہ مکرمہ میں ایک پڑوس کے ملک کے عالم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اب ہر علاقے سے ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو عمرے والے آئیں ان کے ساتھ، ان کے گروپ کے ساتھ ایک عالم ہونا چاہیے، اور اس کی ایک شکل آسان یہ ہے اس طرح چند لوگ کر لے ہوئے گویا کہ جیسے ایک امیر کی تابع داری میں ایک جماعت نکلتی ہے، تو ایسے ہی ان کو امیر بنا کر کے ان کی نگرانی میں یہ حج عمرہ کیا جائے، پھر اس کی برکت بڑھے گی انشاءاللہ اگر اس انداز سے کیا گیا. پہلے 2 کام جو میں بتایا کہ کسی عالم کے پاس جا کر کے دعائیں سیکھنا شروع کر دیں، حلقہ لگا کر کے بیٹھیں، اپنی معلومات میں جتنے ایسے لوگوں جو جانے والے ہیں ایک وقت طے کر لیں، اپن سب لوگ فلاں جگہ جمع ہوں گے اور آپس میں مذاکرہ کریں گے. ایک شکل یہ بھی ہے، اور کوئی اس میں کیسا ہوگا جو جا کر آیا ہوگا اس سے تجربہ لے لیں، اور دوسرا یہ ہے کسی عالم کے پاس چلے جائیں اور ان سے جا کر کے سیکھ لیں. یہ 2 کام آسان ہے. تیسرا کام مشکل ہے لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم بھی کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. ایسے تو ٹور کے ذمہ داران اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی عالم دین کو مقرر کرتے ہیں اور وہ وہاں پر ان کے حاجیوں کی رہبری کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہوتی ہے، 40-45 لوگ ہوتے ہیں. ہم اپنے طور پر کوشش کریں گے، ان کی نگرانی میں کریں گے، ہماری تربیت ہوگی، ہم کو علم ملے گا، دوسرا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہم کو بھی ثواب ملے گا.
کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم نے ہم کو مکہ مکرمہ کی ساری باتیں بتلا دی۔ اب انشاءاللہ یہاں سے ہم مدینہ پاک چلیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ دونوں جگہیں بڑے ادب کی جگہ ہے، اور ہم عاجز ہیں وہاں کے آداب کو پورا کرنے کے لیے۔ اپنے آپ کو عاجز سمجھیں، پورے راستے میں اس بات کا اظہار رہے کہ اللہ آپ اپنے گھر بلا رہے ہیں اور میں وہاں کے آداب سے واقف نہیں ہوں، مولا کریم کوئی بے ادبی ہو جائے تو معاف کر دیجئے، اور آپ ہی ہم کو وہاں کے آداب سکھا دیجئے۔ جب اس طرح عاجزی، تواضع، مسکنت اور اس انکساری کے ساتھ جب وہاں جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت کو ہم وہاں دیکھیں گے۔ پورے سفر میں یہی ہونا چاہیے، یہ ذرہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا، میری صحت، میری قوت، میری ذہانت، ساری صلاحیت کنارے، اے اللہ آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے آیا ہوں، اب آپ ہی مجھ کو عافیت کے ساتھ کرا دیجئے، میں عاجز و قاصر ہوں، کوئی غلطی بے ادبی ہو جائے تو معاف کر دیجئے۔ ایک اندر میں ایک جذبہ، ایک کیفیت یہ ہو۔ وہاں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ایک بات کا بہت خاص لحاظ رکھا جائے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمرہ کر کے آیا تب اس کے ذہن میں، بہت کم لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نفل طواف کر سکتے ہیں۔ وہ ایک عمرہ کر لینے کے بعد اپنے آپ کو اتنا فارغ سمجھ لیتا ہے کہ پھر خرافات میں لگ جاتا ہے۔ ہم اپنے طور پر ایک نظام طے کر لیں کہ مجھ کو یہاں وقت کس طرح گزارنا ہے، اس کی ایک آسان ترتیب میں بتایا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم صبح جب فجر پڑھنے کے لیے جائیں، فجر کی نماز کے بعد ایک طواف کر کے اشراق پڑھ کے آئیں، ناشتہ کر کے آرام کر لیں، اور آرام کر لینے کے بعد جب ظہر کے لیے اٹھیں، اگر ظہر کی نماز کے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ پہلے بیدار ہوئے تو پھر حرم شریف چلے جائیں۔ لیکن اگر ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کم ہے، میں صحیح سے پہنچ نہیں پاؤں گا، تو میں اتنی گنجائش اس لیے دیتا ہوں کہ سکون سے عبادت ہو جائے، تو پھر ظہر کی نماز آس پاس کی مسجد میں پڑھ لیں یا وہیں پر بلڈنگ میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر کھانا کھا کر کے اطمینان کے ساتھ حرم جائیں تو پھر عشاء پڑھ کر ہی واپس آئیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، حاجی صاحب لوگ ظہر کی نماز سے ایک دم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور جلدی ولدی ایک دم فریش ہوتے ہیں، ایک دم دوڑتے بھاگتے جاتے ہیں، چونکہ اب تمام بلڈنگیں تقریباً 500 میٹر کی فاصلے پر ہی ہیں، پہنچنا مشکل ہوتا ہے، عادت ہوتی نہیں ہے چلنے کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یار جاؤ تھک کے آ جاؤ، تو پھر وہ حرم میں نماز پڑھنے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ظہر کی نماز میں اگر جلدی نہیں پہنچ سکیں گے، جلدی جلدی جانا، پھر کھانے کے لیے جلدی جلدی آنا، اس میں ایک قسم کی سستی آ جاتی ہے۔ جلدی پہنچ گئے، جائیں نماز اطمینان سے پڑھ لیں، واپس آئیں، کھانا کھا لیں، پھر تھوڑا ریسٹ لے کے چلے جائیں۔ اور اگر نہیں جا سکے، ظہر کی نماز پڑھ لیں، وہی کھانا کھا لیں، کھانا کھا کے پوری تیاری کے ساتھ حرم شریف پہنچے تو اب عشاء پڑھ کر کے یہ آئیں تو انشاءاللہ اتنا پورا وقت ہمارا حرم شریف میں گزرے گا۔ یہ مکہ مکرمہ میں بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد ہم مدینہ پاک چلیں گے انشاءاللہ۔ مدینہ پاک کے سفر میں خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ وہاں کے آداب مکے سے بھی بڑے عالی ہیں۔ وہاں کی بے ادبی اور گستاخی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پلائی گئی کہ یہاں کوئی بے ادبی آپ کی امت کو ڈانٹ پلائی گئی کہ یہاں کوئی گستاخی کرے گا تو اس کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہاں کے آداب کا بہت خاص خیال رکھیں۔ جب مدینہ پاک ہم پہنچیں گے پوری رہبری کی جائے گی، وہاں پر جا کر کے سب سے پہلے اپنے سامان کو اطمینان سے رکھ دیں، سامان سے فارغ ہونے کے بعد غسل کر لیں، اگر وقت ہو نہیں تو وضو کر لیں، فریش ہو جائیں، اچھا کپڑا پہن لیں، عمدہ کپڑا پہن لیں، نیا جوڑا تو نیا جوڑا پہن لیں، عام زبان میں یعنی بالکل دلہا بن کر کے وہاں جائیں، خوشبو لگا کر کے جاتے ہی ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد ادا کریں، اور اس کے بعد پورے آداب کی رعایت کے ساتھ روضہ شریف پہ پہنچنے کی کوشش کرے۔ وہاں پر ایک بہت بڑی بے ادبی گستاخی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ وہیں سے موبائل لے کر کے چلتے ہیں اور ویڈیو کالنگ لگا دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی گستاخی ہے۔ وہاں کے آداب کتنے عالی ہیں ہم اللہ والوں کے قصے اور واقعات سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ روضے کے سامنے جانے کو ڈرتے تھے، دور کھڑے رہ کر سلام پیش کر کے آ جاتے تھے، اور آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اتنی جرأت کرتے ہیں کہ روضے کی جالیوں میں جو سوراخ جو مواجہ ہے جہاں سے سلام پیش کیا جاتا ہے اس میں اس طرح موبائل لگاتے ہیں گویا کہ کسی کی تصویر آ جائے گی۔
بہت بڑی بے ادبی گستاخی ہے، تو وہاں بے ادبی گستاخی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. پھر وہاں سے سلام پیش کر کے جب ہم باہر کو نکلیں گے تو وہاں قبلہ رخ ہو کر کے کچھ دور جا کر کے دعا کر لیں، یہ مستحب ہے. سلام پیش کرنے کے بعد بعض لوگ روزے کی طرف بھی رک کر کے دعا کرتے ہیں، وہ وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں ممنوع ہے اور یہ خلاف ادب ہے. دعا ہم کو قبلہ رخ کھڑے رہ کر کے کرنا ہے اور شکرانے کے طور پر گڑ گڑا کے کرنا ہے کہ اللہ آج آپ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب سے ملاقات کرا دی، ان کی قبر کی زیارت کرا دی. حدیث شریف اس کی فضیلت ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اس پر ان کے محبوب کی شفاعت کو واجب کر دے. یعنی امتی کی شفاعت کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اب جب تک کہ مدینہ پاک میں رہیں کوشش اس بات کی کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بار بار جا کے سلام پیش کریں. اس کے علاوہ وہاں کوئی کام ہی نہیں ہے. 5 وقت نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کریں، پابندی کے ساتھ ادا کریں. کوشش کریں کہ 40 نمازیں ہو جائے، اگر اتنا موقع ہے. نہیں ہو سکا تو سلام بکثرت پیش کرتے رہیں. دونوں جگہوں پر ایک نظام، ایک شیڈول بنا لیں تو کام آسان ہے. اگر ہم نے کوئی شیڈول اور نظام نہیں بنایا تو کام بہت مشکل ہو جائے گا. سلام پیش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ وہاں سے قریب میں 3 کلومیٹر پر قباء ہے، جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. ابھی ہمارے مفتی خالد صاحب کہنے لگے اب اس مرتبہ لوگوں کو کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ جو قباء جا کر کے آئے تو چٹان بنا رہے، بولے وہاں سے جا کے تو عمرے کا ثواب انہیں چٹان بنانا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے، ہم قباء جائیں گے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، عمرے کا ثواب مل جائے گا. اس میں نہ احرام کی چادریں شرط ہے اور نہ ہی حلق کرانا ضروری ہے. وہاں ہم جائیں، اولا یہ ہے فجر کی نماز پڑھ کر کے پیدل نکل جائیں. پیدل کا بھی راستہ ہے، سواریاں ہوتی ہے، سواریوں سے چلے جائیں. وہاں مسجد غمامہ کے پاس سے سواریاں ملتی ہے، مسجد غمامہ کے پاس ہی پیدل کا بہترین راستہ بنا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سواری سے جاتے تھے، کبھی پیدل بھی جاتے تھے. دونوں سنتیں ادا کرنے کی کوشش کریں. وہاں پہنچیں، اگر طلوع آفتاب ہو گیا ہے تو اشراق کی نماز ادا کر لیں، اور اس کے وجہ سی بات اشراق بھی پڑھ لیا تو 2 رکعت ہو گئی، اور اس کے زائد پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، انشاءاللہ ہم کو عمرے کا ثواب ملے گا. مدینہ پاک میں رہتے ہوئے چونکہ وہاں سے واپسی کا خیال ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ لینا ہے یہ لینا ہے، زیادہ تر وقت مارکیٹ میں نکال دیتے ہیں. ان کے لیے میں ایک ہدایت دیا کرتا ہوں کہ جو سامان خریدنا ہو اس کی لسٹ بنا لیں، ورنہ وہ عالمی مارکیٹ ہے، وہاں ہم کو ہر چیز نئی لگے گی اور ہر چیز کے لینے کا جی ہوگا. آدمی جاتا ہے خریدنا شروع کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کیلکولیٹر نکال کے دیکھتا ہے اتنے میں یہ کہ نہیں ہو رہی ہے یہ. بعض لوگ پانی پوچھتے ہیں تو دیکھنے لگتے ہیں بہت مہنگا پانی ہے. آدمی پھر یہاں کرے خرچ کرے یہاں پر بہرحال، لیکن مارکیٹ میں جانے کے بعد آدمی اگر لسٹ بنا کر لے جائے گا یہ سامان لینا ہے، وہ سامان دکھا تو لے لو، باقی سامان کی طرف نظر مت ڈالو تو کامیاب ہے. ورنہ جو لینا ہے وہ نہیں لیں گے اور بہت سارا دوسرا سامان لائیں گے، پھر یہاں ویٹ کا اور وزن کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک خاص خیال رکھیں کہ اپنی لسٹ بنا کر کے اس طرح کام کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی آسان بتا دوں کہ خریدی کے لیے بہترین اچھا وقت یہ ہے کہ ہم جب عشاء کی نماز پڑھ کر کے نکلے، پہلے اپنی بلڈنگ پہ پہنچ کر ہوٹل پہ پہنچ کے کھانا کھا لیں. کھانے کے بعد کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خریدی کا رکھیں، اس کے علاوہ کوئی وقت نہ رکھیں تو بہت کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ وہاں پر وقت گزاری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری کو قبول فرما لے، بہت سے خیرات و برکات کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے جیسے ہی باہر نکلیں گے تو سامنے قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں بھی وقتاً فوقتاً جانا چاہیے، مستحب ہے. تقریباً 10,000 صحابہ کرام وہاں دفن ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام اور بہت سے کیا کہنا چاہیے سعادت مند لوگ وہاں دفن ہیں. آدمی کو وہاں کی تدفین کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی موت اور وہاں کا دفن ہونا مقدر و میسر فرما دے. جن کی دعائیں اللہ نے قبول کی، اللہ نے ان کو وہاں نصیب کیا، تو وہاں قبرستان میں جانا چاہیے. فجر کے بعد اور عصر کے بعد قبرستان کھلتا ہے 1-1.5 گھنٹے کے لیے، وہاں جائیں، ایصال ثواب کریں. رک کر کے ایصال ثواب کرنے نہیں دیتے.
وہاں پر بھی نظام بنا دیا قبرستان میں چلتے رہو، مجمع زیادہ ہوتا ہے، چلتے چلتے تلاوت کر لیں اور ایصال ثواب کر لیں. نہیں کچھ تو اگر اتنا بھی کہہ دیا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بھی ایصال ثواب ہے. نہیں کچھ آتا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کر دیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر بہت سے مقامات پر لے جائیں گے، جیسے احد ہے اور اسی طرح جو غزوہ خندق جہاں ہوا، یہ سب ٹور والے لے جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اپنے طور پر احد کے میدان میں جانا چاہیے، اور خاص طور پر رات میں وہاں جائیں اور وہاں جا کر کے احد کے شہداء کے لیے ترقی درجات کی دعا کریں. وہاں ایک عجیب منظر اور ایمانی کیفیت کے بڑھنے کی جگہ ہے، وہاں جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، سنت ہے، مستحب ہے. اللہ عمل کی توفیق دے.